صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور. الذی خلق سبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح وجعلناها رجوما للشیاطین واعتدنا لهم عذاب السعیر. وللذین کفروا بربهم عذاب جہنم وبئس المصیر. وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير. أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور. أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. قل هو الذي زرعكم في الأرض وإليه تحشرون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون. قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم. اللهم صل على محمد. Hello, 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 hello. نعرہ سلوات.
غیظ میں شہ کا علمدار، غیظ میں شہ کا علمدار نظر آتا ہے جو تھا اس پار وہ اس پار نظر آتا ہے۔ دیکھ کے حضرت عباس کو کہتے تھے نہیں یہ تو ہو بہو حیدر کرار نظر آتا ہے۔ بعد پیغمبر خدا ناوک زور باطل شدید ہو جاتا، گر نہ ہوتے حسین ابن علی ہر مسلمان یزید ہو جاتا۔ ایک نعرہ صلوات۔ ان کا باب شہر علم سے حاصل جو قرآن ہو گیا، کل ایمان کی قسم سچا مسلمان ہو گیا، جو مکمل دوزدار آل قرآن ہو گیا، کوئی بوذر ہو گیا اور کوئی سلمہ ہو گیا۔ کربلا میں حق و باطل جب نمایاں ہو گیا، اور حسین ابن علی کے زیر داماں ہو گیا۔ جس جگہ آ کر نبی کا لال مہماں ہو گیا، گلشن جنت سے بہتر وہ بیاباں ہو گیا۔ نعرہ صلوات۔ بس گلشن جنت سے بہتر وہ بیاباں ہو گیا۔ دین پیغمبر کا شیرازہ بکھرتے دیکھ کر، بانی اسلام کا کنبہ پریشاں ہو گیا۔ کربلا میں قوت صبر حسین دیکھ کر، ہم ایوب سا صابر بھی حیراں ہو گیا۔ بھول بیٹھا آج سب اپنے فرائض آدمی، کس قدر انسانیت سے دور انسان ہو گیا۔ تیر جب گردن پہ کھایا ہنس کے اصغر نے کہا، اب تو بابا بخشش امت کا ساماں ہو گیا۔ اب مٹا سکتا نہیں ناوک کوئی نام حسین، حشر تک کے واسطے خالق نگہباں ہو گیا۔ نعرہ صلوات۔ کیا نماز شاہ تھی ارکان ایمانی کے ساتھ، دل بھی جھک جاتا تھا ہر سجدے میں پیشانی کے ساتھ۔ حشر تک زندہ ہے تیرا نام اے ابن رسول، کر چکا ہے تو نو انسانی کے ساتھ۔ اہل بیت پاک کی ہر سانس کو اے مدعی، ہاں ملا کر دیکھ لے آیات قرآنی کے ساتھ۔ ان کے آگے سہولتیں دنیا کا ذکر و ابن سعد، کھیلتی ہے جن کی ٹھوکر تاج سلطانی کے ساتھ۔ صرف رو لینے سے قوموں کے نہیں پھرتے نصیب، خون فشانی بھی ہے لازم اشک افشانی کے ساتھ۔ جوش ہم ادنا غلامان علی مرتضیٰ، تمکنت سے پیش آتے ہیں جہاں بانی کے ساتھ۔ نعرہ صلوات۔ کے حوالے سے رب کی مرضی تھی تو لازم تھا یہ منظر ہونا،
رب کی مرضی تھی تو لازم تھا یہ منظر ہونا، شف و شکن کے لیے کعبے میں نیا در ہونا، شف و شکن کے لیے، اور ان کی حسرت تھی کہ داماد نبی بن جائے، ان کی حسرت تھی کہ داماد نبی بن جائے، جن کو مشکل تھا علم کا بھی میسر ہونا، جن کو مشکل تھا، اور چلتے پھرتے بھی میں کر لیتا ہوں ذکر حیدر، چلتے پھرتے بھی میں کر لیتا ہوں ذکر حیدر، کچھ ضروری نہیں مجلس کے لیے گھر ہونا، کچھ ضروری نہیں، اور یہ عمل دیتا ہے ایک ماں کی شرافت کی دلیل، یہ عمل دیتا ہے ایک ماں کی شرافت کی دلیل، کسی بچے کا کسی فرش عزا پر ہونا، اور ہم سری حیدر کرار سے کرنے والوں، ہم سری حیدر کرار سے کرنے والوں، غیر ممکن ہے مؤنث کا مذکر ہونا، غیر ممکن ہے، اور کلے تیر ستم چیر دیا اصغر نے، کلے تیر ستم چیر دیا اصغر نے، ہاں اسے کہتے ہیں 6 ماہ میں حیدر ہونا، ہاں اسے کہتے ہیں 6 ماہ میں حیدر ہونا، اور یہ عمل دیتا ہے ایک ماں کی شرافت کی دلیل، یہ عمل دیتا ہے ایک ماں کی شرافت کی دلیل، کسی بچے کا کسی فرش عزا پر ہونا، کسی بچے کا کسی فرش عزا پر ہونا، صلوات۔ ایک بآواز بلند نعرہ لوح گناہ ہے قید میں مادر، جاگ سکینہ جا، لوح گناہ ہے قید میں مادر، جاگ سکینہ جا، ننھی سی ترے بت سے لپٹ کر، جاگ سکینہ جا، خوف بلا کا سناٹا ہے،
ننھی سی ہے جان، اٹھے اماں کے ساتھ وطن چل، ماں تیرے قربان، کنبہ تیرا جاتا ہے گھر، جاگ سکینہ جاگ، کیسے رہو گی شہ کی پیاری اس غم خانے میں، چھوڑ کے تجھ کو کیسے جائے ماں ویرانے میں، لینے تجھ کو آئی ہے مادر، جاگ سکینہ جاگ، دیکھ کے طائر کو حسرت سے روتی تھی تو روز، ہم کب اپنے گھر جائیں گے کہتی تھی تو روز، حکم رہائی مل گیا دختر، جاگ سکینہ جاگ، بابا بابا کہہ کر رونا بھول گئی تو کیا، اپنے گوہر کا یہ شکوہ بھول گئی تو کیا، ماں لائی ہے تیرے گوہر، جاگ سکینہ جاگ، تیری گردن اب نہ بندھے گی اور نہ تیرے ہاتھ، میری سواری پر ہی رہنا بیٹی میرے ساتھ، رکھوں گی سینے سے لگا کر، جاگ سکینہ جاگ، رو رو کر مجھے کو بھی رلا دے بابا کی غم خوار، اپنے سوالوں کو دہرا دے پھر ماں سے ایک بار، دیکھ پرندے جاتے ہیں گھر، جاگ سکینہ جاگ، زخم کے تیرے صاف میں کر دوں آج کھلے ہیں ہاتھ، سینے پر ماں تجھ کو سلا لوں آج کھلے ہیں ہاتھ، پیار کروں میں گود میں لے کر، جاگ سکینہ جاگ، نوح گناہ ہے قید میں مادر، جاگ سکینہ جاگ۔ ایک سال بعد کیا ہے؟ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے گا آپ کہ ذکر شے کرتے رہو ثواب بڑھتا جائے گا،
भाई ज़िक्र शय करते रहो, सवाब बढ़ता जाएगा, और हाथ सीने पे पड़ेगा, दिल धड़कता जाएगा। क्या कहने, हाथ सीने पे पड़ेगा, दिल धड़कता जाएगा। ज़िक्र शय करते रहो। और ये भी शेर देखिए, बहुत नाजुक से आजकल लोग कहते हैं नुशैरी पे, से बहुत नाजुक मसला है कि फ़ज़ाइल की बुलंदी पर मेरे मौला का रुतबा है। फ़ज़ाइल की बुलंदी पर मेरे मौला का रुतबा है, और समझ के ना पढ़ा जाए तो नुशैरी हो जाए। फ़ज़ाइल की बुलंदी पर मेरे मौला का रुतबा है, समझ के ना पढ़ा जाए तो नुशैरी हो जाए। समझ के ना पढ़ा जाए। ये भी देखिएगा कि इमाम ज़माना सलाम के हवाले से है कि हम अपनी जान तुम्हीं पर निसार करते हैं। हम अपनी जान तुम्हीं पर निसार करते हैं, और किसे बताएं तुम्हें कितना प्यार करते हैं। किसे बताएं तुम्हें कितना प्यार करते हैं। और हमें यकीन है वादा निभाओगे एक दिन। हमें यकीन है वादा निभाओगे एक दिन। अरे यही सबब है जो हम इंतज़ार करते हैं। हमें यकीन है वादा निभाओगे एक दिन, यही सबब है जो हम इंतज़ार करते हैं। और एक मतलब और चंद शेर जनाब भी तशरीफ़ फरमा है। एक नारे सलवात का सहारा दें आप लोग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के मतलब समाज फरमाइएगा कि घर में बिछाया फ़र्श अज़ा ख़ास तौर से। घर में बिछाया फ़र्श अज़ा ख़ास तौर से, और मजलिस हुसैन की हो बपा ख़ास तौर से। मजलिस हुसैन की हो बपा ख़ास तौर से। और उसने मतलब देखिए कि सब चाहते हैं रब की रज़ा ख़ास तौर से। सब चाहते हैं रब की रज़ा ख़ास तौर से। और खुश हैं अली तो खुश है खुदा ख़ास तौर से। खुश हैं अली तो खुश है खुदा ख़ास तौर से। और अब तर्के तानाबाज़ों की कट जाएगी ज़बां। अब तर्के तानाबाज़ों की कट जाएगी ज़बां, और बेटी करूँगा ऐसी अता ख़ास तौर से। अब तर्के तानाबाज़ों की कट जाएगी ज़बां, बेटी करूँगा ऐसी अता ख़ास तौर से। और ये भी शेर देखिएगा कि मरहब के सामने न कोई जब ठहर सका। मरहब के सामने न कोई जब ठहर सका। अरे हैदर को फिर बुलाया गया ख़ास तौर से। हैदर को फिर बुलाया गया ख़ास तौर से। और ये भी शेर देखिएगा कि ये आखिरी है शब तेरी राह नजात चुन। ये आखिरी है शब तेरी राह नजात चुन। मौका ये हुर को शय ने दिया ख़ास तौर से। मौका ये हुर को शय ने दिया ख़ास तौर से। और होंगे कबूल जब तेरे रोज़ो नमाज हज। होंगे कबूल जब तेरे रोज़ो नमाज हज। है शर्त हो अली की विला ख़ास तौर से। हो शर्त हो अली की विला ख़ास तौर से। और ये भी शेर देखिएगा जनाब, आप भी देखिएगा कि रोशन हो चेहरा जौन का। रोशन हो चेहरा जौन का, महके बदन तमाम। रोशन हो चेहरा जौन का, महके बदन तमाम। और मांगी हुसैन ने ये दुआ ख़ास तौर से। मांगी हुसैन ने ये दुआ। रोशन हो चेहरा जौन का, महके बदन तमाम। मांगी हुसैन ने ये दुआ ख़ास तौर से। और ये भी देखिएगा कि मेरी नजात के लिए मेरे कफन के साथ। मेरी नजात के लिए मेरी कफन के साथ रखी गई है खाके शिफा ख़ास तौर से। रखी गई है खाके शिफा
خاص طور سے، اور میری اندھیری قبر اجالوں سے بھر گئی، میری اندھیری قبر اجالوں سے بھر گئی، اور جب آ گئے ہیں شیر خدا خاص طور سے، جب آ گئے ہیں شیر خدا خاص طور سے. اور یہ بھی شعر سماعت فرمائیے کہ مشکیزہ لے کے حضرت عباس جب چلے. دیکھیے بہت غور سماعت فرمائیے گا، بہت کہ مشکیزہ لے کے حضرت عباس جب چلے، بیشیر نے ہمک کے کہا خاص طور سے، بیشیر نے ہمک کے کہا خاص طور سے. قطع بند ہے شعر، یہ بھی سماعت فرمائیے، قطع بند ہے کہ بیشیر نے ہمک کے کہا خاص طور سے، دریا پہ ہرملا جو ملے. یہ چچا بدیع گفتگو ہو رہی ہے کہ دریا پہ ہرملا جو ملے چھوڑ دیں اسے. بھائی دیکھیے گا کہ بیشیر نے ہمک کے کہا خاص طور سے، دریا پہ ہرملا جو ملے چھوڑ دیں اسے، دریا پہ ہرملا جو ملے چھوڑ دیں اسے. ارے میرا شکار ہے وہ چچا خاص طور سے، میرا شکار ہے وہ چچا خاص طور سے. اور ہم سب کی آرزو ہیں کریں زیارتیں سبھی، ہم سب کی آرزو ہیں، کبھی سب لوگ کو زیارت نصیب ہو انشاءاللہ، جن کو نہیں ہو وہ بھی جائیں، جو جا چکے ہوں بار بار جائیں انشاءاللہ. کہ ہم سب کی آرزو ہے کریں زیارتیں سبھی، لیکن نجف و کرب بلا خاص طور سے، لیکن نجف و کرب بلا خاص طور سے. نعرہ صلوات کے ساتھ عارف بھائی. نعرہ صلوات. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا. رہ گئی دشت میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی جب پایا ہر ایک تشنا دہن یاد آیا. لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینے سے چلی تھی زینب، لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا، لاش پر بھائی کے پہنچی تو کفن یاد آیا. رہ گئی دشت. نوحے کے مولانا اجازت ہے. ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے،
ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ یہ اہل شام سے بولے اگر نہ ہو زحمت، دیا جلا دیا کرنا اگر ملے فرصت، بہن کے واسطے یہ اہتمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ دعا جو کرتی تھی رو رو کے وہ بھی دن آئے، وہ جس کے دل میں یہ ارمان تھا وطن جائے، اسے حوالے زندان شام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ سکینہ شام کے زندان میں رہ گئی تنہا، چلے اسیر رہا ہو کے سوئے کرب و بلا، یہ معرکہ بھی تو عابد تمام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ وطن بھی جا کے یہ روئیں گے شاہ کے غم میں، اب ان کی عمر بسر ہوگی شے کے ماتم میں، جو زیست اپنی 72 کے نام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ وہ کیسے بھولیں گے جو لگ گئے جدائی کے داغ، جلائے قبر پہ رو رو کے آنسوؤں کے چراغ، دلوں کے صبر کی خاطر یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ کوئی ہمارا مرا تو کہا حسین حسین، عزا کا فرش بچھا تو کہا حسین حسین، یہ انتظام بھی چوتھے امام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ ظفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا، سبھی وطن گئے میں قید میں رہی تنہا، لحد پہ اہل حرم جب سلام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے، ملی رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے، سباسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے۔ ہلو ہلو اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔
hello. فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن إلى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیة مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی صلوات بھیجیں محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. ایک اعلان سماعت فرما لیں کہ 21 صفر کو شب میں 7:30 بجے ایک مجلس اذاں منعقد ہوگی تنظیم المکاتب ہال میں، جس کو جناب سید قلب جواز صاحب قبلہ خطاب فرمائیں گے. اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد. یہ سورہ فجر کی آخری آیات کہ جس کو عنوان میں سخن قرار دیا، اگرچہ شان نزول کے اعتبار سے یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے اور ساری آیات اس سورہ کی مکی آیات ہیں، کیونکہ قرآن میں کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئے اور کچھ سورے ایسے ہیں کہ جو مکے میں نازل ہوئے. تو جو مکے میں سورے نازل ہوئے ہیں ان کا ایک خاص مضمون ہوتا ہے، ایک خاص لحن ہوتا ہے، اور مدنی سوروں کا ایک الگ انداز ہے. زیادہ تر مکے میں جو سورے نازل ہوئے ہیں ان میں جو گفتگو ہوتی ہے اور جو مضمون پیش کیا جاتا ہے وہ توحید کے حوالے سے بحث ہوگی یا پھر قیامت کے حوالے سے تذکرہ ہے. گزشتہ اقوام کا بھی کہیں کہیں ذکر مل جائے گا، لیکن جو مدنی سورے ہیں، مدنی سوروں کے اندر توحید کا اگر تذکرہ ہے، لیکن زیادہ تر جو زور ہوتا ہے پھر وہ اس میں قوانین، احکام، ان کو جو ہے مدنی سوروں کے اندر بیان کیا گیا ہے. گزشتہ قوموں کا تذکرہ تفصیل کے ساتھ ہے، اہل کتاب کا تذکرہ، کہ مدینے میں مسلمانوں کے جوار میں اہل کتاب تھے، یہودی رہتے تھے، اور ان کے ساتھ ان کی نشست و برخاست ہوتی تھی. اس بنا کے اوپر بہت سی آیات جو مدینے میں نازل ہوئی ہیں اس میں خاص خطاب کیا گیا ہے اہل کتاب کو، یہودیوں کو اور عیسائیوں کو، اور خاص طور پہ جو مدینے کے سورے ہیں ان میں اسلامی سیاست کے حوالے سے گفتگو ہے کہ خارجی جو ہے سیاست کیا ہوگی اور داخلی سیاست جو ہے حکومت کی کیا ہوگی. کیونکہ مکے کے اندر جو تعداد تھی مسلمانوں کی وہ اتنی محدود تھی کہ جس کو آپ انگلیوں پہ شمار کر سکتے ہیں، اور آزادانہ کوئی زندگی نہیں گزار رہے تھے.
جب ایک قوم آزادانہ طور پہ زندگی نہ گزارے تو بہرحال اس کے لیے کسی قانون اور کسی دستور کی بھی ضرورت نہیں ہے. کچھ مخصوص چیزیں ہیں عبادتی، اور عبادت بھی جو ہے وہ آزادانہ طور پہ نہیں انجام پائے گی. لہذا مدینے کے سوروں میں تفصیل کے ساتھ احکام کا تذکرہ اور گزشتہ اقوام کا تذکرہ، اور خاص ایک گروہ کا تذکرہ ہے کہ جو مکی کے سوروں میں نہیں ہے، منافقین کا تذکرہ. وہ منافقین کا بھی وجود مدینے میں نظر آتا ہے، اور کثرت سے جو ہے وہ یہ بان جو ہے وہ متحرک ہو جاتا ہے. تو مکے کے جو سورے ہیں ان میں زیادہ تر بت پرستی کی مخالفت، شرک کی مخالفت، توحید کی جانب دعوت اور قیامت کا تذکرہ. سورہ فجر میں وہ سورہ ہے کہ جو مکی سورہ ہے، آخر کی یہ 4 آیتیں جس میں اللہ نے خطاب کیا اے مطمئن نفس، پلٹا اپنے پروردگار کی جانب اس حالت میں کہ تو اپنے پروردگار سے راضی ہے اور تیرا پروردگار تجھ سے راضی. داخل ہو جا میرے بندگان خاص میں اور میری جنت میں. یعنی 4 آیتیں ہیں، اور ان 4 آیتوں میں جو چیزیں بیان کی جا رہی ہے ہر مطلب تفصیل طلب ہے. خطاب ہے مطمئن نفس سے، اے نفس مطمئن. نفس سے مطمئن ایک صفت جو انسان کے اندر طاری ہوتی ہے. متعدد صفات ہیں جو انسان کے نفس پہ طاری ہوتی ہے، عارض ہوتی ہے. اسی میں سے ایک صفت ہے اطمینان کی صفت، کہ انسان مطمئن رہتا ہے. مگر اطمینان کی تعریف وہ بتائے گا جو اطمینان سے پوری طرح سے واقف ہے. وہ کیا اطمینان کی تعریف بتائے گا؟ کہ جس نے کبھی اطمینان کے ذائقوں کو نہ چکھا ہو. بھئی ہم اور آپ وہ ہیں کہ جو ہمیشہ اضطراب کا شکار رہتے ہیں. کب اطمینان پایا جاتا ہے؟ تو اگر ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی مطمئن نفس اور نفس مطمئنہ کی کیا تعریف ہے، تو ہم آپ کو کیا بتائیں کہ مطمئن نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ ہم سے پوچھئے کہ مضطرب اور بے چین نفس کسے کہتے ہیں، تو میں بتا دوں گا کہ اضطراب کسے کہتے ہیں، بے چینی کسے کہتے ہیں. کیونکہ عربوں کا ایک محاورہ ہے تو رف الاشیاء بازدادہا، چیزیں ہمیشہ ضد سے پہچانی جاتی ہیں. آپ سے اگر پوچھا جائے کہ سفیدی کیا ہے، اور آپ جواب میں کہتے ہیں کہ سیاہی کو آپ سمجھتے ہیں کہ سیاہی کیا ہے، انہوں نے کہا جی ہاں جانتے ہیں. کہا بس اسی کی ضد کا نام ہے سفیدی. میں نے کہا کہ شیرینی کیا ہے، آپ نے کہا تلخی کو آپ جانتے ہیں کہ تلخی کیا ہے. اگر آپ تلخی کے مزے سے واقف ہے تو اسی کی ضد ہے شیرینی. میں نے پوچھا کہ حسن و جمال کیا ہے، آپ نے کہا بدصورتی سے واقف ہے کہ بدصورتی کیا ہے. میں نے کہا جی. کہا بس اسی کی ضد کا نام ہے جمال. تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ اطمینان کیا ہے، تو بہرحال بیان کرنے میں دشواری ہے. وجہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی ایسا کھانا رکھ دیا جائے کہ جس کو آپ نے چکھا نہیں ہے، اب آپ سے پوچھا جائے کہ مزہ کیسا ہے، تو کیا بتائیے گا؟ بھائی مزہ تو اس کھانے کا وہی بتا سکتا ہے کہ جس نے اس کو چکھا ہو. تو اطمینان کی تعریف وہ کر سکتا ہے کہ جو اطمینان رکھتا ہو، ورنہ معاشرے اور سماج میں اکثریت جو ہے وہ بے چین ہے، مضطرب ہے، پریشان ہے. اور یہ اضطراب، یہ بے چینی، اس کے اسباب اور عوامل پہ اگر غور کیا جائے کہ کیوں بے چینی پیدا ہوتی ہے، اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے،
انسان مطمئن کیوں نہیں ہوتا ہے؟ تو متعدد اسباب اس کے شمار کیے جا سکتے ہیں. بہرحال ایک جو اہم ترین سبب ہے کہ انسان اگر خواہشات کے پیچھے بھاگنے لگے تو یہ خواہشات کے پیچھے جانے سے انسان کے اندر پھر بے چینی پیدا ہوگی، اضطراب بھی پیدا ہوگا، اطمینان پیدا نہیں ہو سکتا. فرض کیجئے ایک شخص ہے کہ جو بہت پریشان حال ہے، مالی اسرت اور تنگی اس کے اندر پائی جاتی ہے. آپ اس کے حالات سے متاثر ہوتے ہیں اور جا کر آپ کہتے ہیں کہ بھئی ماہانہ آپ کو کتنی درآمد مہیا کر دی جائے کہ جس سے آپ مطمئن ہوں. اور اس نے جواب میں کہا کہ جناب اگر 15,000 روپے ماہانہ مجھے ملنے لگے تو میں اطمینان کی زندگی گزاروں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیے، ہر مہینے اب آپ کو 15,000 روپے ملیں گے. اب وہ جناب آپ نے 15,000 روپے ان کو فراہم کر دیے. 1-2 مہینے کے بعد آپ گئے کہ اب تو آپ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں، آسودہ ہیں، اب تو کسی قسم کی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. اور وہ جواب میں کہتے ہیں کیا عرض کریں جناب، ارے جناب وہ تعلیم کا خرچ بچوں کا کمر شکن ہے، اور جناب وہ فلاں جو ہے وہ گھر میں بیمار ہو گئے تھے، تو اب تو آپ جانتے ہی ہیں کہ علاج میں کتنا پیسہ صرف ہوتا ہے، اس میں اچھا خاصا پیسہ صرف ہو گیا، اور فلاں جگہ جو ہے جانا پڑا تو اپنی حیثیت کے مطابق کوئی تحفہ دینا پڑا. نتیجہ یہ ہے کہ یہ 15,000 ناکافی ہیں. اگر 20,000 روپے ماہانہ ملنے لگے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلیے اب آئندہ مہینے سے آپ کو 20,000 کا انتظام کریں گے. اور آپ نے 20,000 کا انتظام کیا. اب پھر آپ کچھ عرصے کے بعد جاتے ہیں، پوچھتے ہیں اب تو آپ مطمئن ہیں بھئی، اب تو آپ آسودہ ہیں؟ پھر وہ جواب میں کہتے ہیں کیا جناب کیا عرض کروں. معلوم ہے ایک خواہش پوری ہوتی ہے دوسری خواہش سر اٹھاتی ہے، دوسری خواہش پوری ہوتی ہے تیسری خواہش سر اٹھاتی ہے. خواہشات کا وہ سمندر ہے کہ اگر انسان اس میں اترتا ہے تو اضطراب سے دوچار ہوتا ہے. خدا کہہ رہا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی یاد میں اطمینان قلب پایا جاتا ہے. اگر خواہشات سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہو تو ذکر الہی میں مشغول ہو، قناعت کا خزانہ اپنے ہاتھ میں رکھو، اپنے خرچوں کو اپنے محدود کرو، آمدنی کے مطابق رکھو. نتیجہ یہ ہے کہ تمہارے اندر اضطراب نہیں پایا جائے گا، بے چینی نہیں ہوگی. اور خاص طور پہ اگر ذکر الہی میں کوئی مشغول ہے، میں اللہ کو یاد کر رہا ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا کیا ذکر یہ ہے کہ ہر وقت سبحان اللہ والحمدللہ اپنی زبان پہ جاری کریں؟ کہا یہ تو ذکر کی بہت ہی معمولی سی قسم ہے کہ زبان کے اوپر تم الحمدللہ جاری کر رہے ہو، سبحان اللہ جاری کر رہے ہو، اللہ اکبر جاری کر رہے ہو. یہ ذکر بہت ہی ادنا اور معمولی ذکر ہے. تو پھر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے کہ آخر ذکر ہے کیا، کس طرح سے اللہ کو یاد کریں؟ جواب میں معصوم نے کہا کہ اگر تم دو راہے کے اوپر آ جاؤ، ایک طرف حلال ہے اور ایک طرف حرام، اس وقت اگر حلال کو منتخب کر لیتے ہو اور حرام کو چھوڑ دیتے ہو تو گویا کہ ذکر الہی میں مشغول ہو. صلوات بھیجیں محمد والے. تو خواہشات کے پیچھے بھاگنے سے انسان کے اندر بے چینی پیدا ہوتا ہے، اضطراب پیدا ہوتا ہے. دوسرا جو سبب ہے جو انسان میں اضطراب پیدا کرتا ہے وہ خوف و ہراس. ہمیں فرض کریں کوئی شخص کسی کو دھمکا دے، ڈرا دے، نتیجہ کیا ہے؟ انسان بے چین ہو جاتا ہے. اگر مقابلہ نہیں کر پاتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے، راتوں کی نیند چلی جاتی ہے. تاریخ اسلام کا وہ مشہور واقعہ کہ جب کفار مکہ نے ایک میٹنگ بلائی
کہ دن بدن اسلام جو ہے وہ تیزی سے پھیل رہا ہے. ہم چاہتے یہ تھے کہ اسلام جو ہے وہ مکے کی حدود سے باہر نہ جائے. اب تو جناب اسلام حبشہ تک پہنچ چکا ہے, ایتھوپیا پہنچ چکا ہے, یعنی ایشیا کے بر اعظم سے باہر نکل چکا ہے. اور شاہ نجاشی وہ احتشام کا اسلام کا معتقد ہو چکا ہے. کیا کیا جائے کہ اس اسلام کی تبلیغ کو روکا جائے؟ مختلف تجاویز پیش کی جا رہی تھی, الگ الگ سب نے جو ہے تجویزیں پیش کی. کسی نے کہا کہ جناب پیغمبر اسلام کو جلا وطن کر دو. جواب میں کہا گیا کہ اگر ان کو جلا وطن کریں گے تو بنی ہاشم ان کو دوبارہ لے آئیں گے. دوسری تجویز یہ پیش کی گئی کہ ان کو قید کر دو. تو اگر قید کریں گے تو قبیلہ جس قبیلے سے وہ تعلق رکھتے ہیں وہ قبیلہ کوئی معمولی قبیلہ نہیں ہے, یہ اس قبیلے کے چشم و چراغ ہیں, وہ ان کو چھڑا لیں گے. تو کہا پھر قتل کر دو. کہا اگر قتل کریں گے تو بنی ہاشم سے مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. کہا پھر کیا کیا جائے؟ کہا نہیں, قتل کرو لیکن ایسے قتل نہ کرو. 40 قبیلوں میں سے ایک ایک فرد کو منتخب کیا جائے اور یہ 40 افراد مل کر جناب پیغمبر اسلام کی شخصیت اور ذات کے اوپر حملہ کریں. نتیجہ یہ ہوگا کہ 40 قبیلوں میں خون تقسیم ہو جائے گا. کس سے بنی ہاشم مقابلہ کریں گے؟ مشکل ہو جائے گی ان کے لیے. آخر میں ہم بنی ہاشم کو خوب وہاں کے اوپر راضی کر لیں گے. ادھر یہ کفار نے منصوبہ بنایا اور اللہ نے اپنے رسول کو اس منصوبے سے آگاہ کیا کہ آپ اپنے بستر پہ علی کو لٹا دیں اور خود آپ ہجرت کر جائیں. جناب امیر کو پیغمبر نے بلایا اور کہا یا علی, کفار مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں, حکم الہی یہ ہے کہ میں ہجرت کر جاؤں, تم میرے بستر پہ لیٹ جاؤ. علی نے سوال کیا, یا رسول اللہ, اگر میں آپ کے بستر پہ لیٹ جاؤں گا تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ یعنی اپنی جان کی قیمت پوچھ رہے ہیں. تو پیغمبر نے فرمایا ہاں میری جان بچ جائے گی. یہاں پہ شاہ محدث دہلوی کا فقرہ ہے کہ علی نے سجدہ شکر کیا. تاریخ اسلام کا یہ پہلا سجدہ شکر ہے جو شب ہجرت علی ابن ابی طالب نے انجام دیا تھا. آج ساری دنیا اگر سجدہ شکر کر رہی ہے تو علی کی پیروی میں سجدہ شکر کر رہی ہے. بہرحال پیغمبر ہجرت کر گئے اور علی بستر کے اوپر لیٹ گئے. لیٹنے کے لیے کہا تھا, سونے کے لیے نہیں کہا تھا. لیٹنا انسان کے اختیار میں ہے, سونا اختیار میں نہیں ہے. نیند اس وقت آتی ہے کہ جب نفس مطمئن ہو, لیکن جس کے گھر کے باہر 40 تلواریں برہنہ ہوں اور یہ خوف ہو کہ کسی وقت بھی یہ لوگ گھر میں داخل ہو سکتے ہیں اور حملہ کر سکتے ہیں, ایسی صورت میں کیسے نیند آئی؟ خود فرماتے ہیں کہ باخدا جیسی شب ہجرت مجھے نیند آئی ہے ایسی کبھی مجھے نیند نہیں آئی. مگر سوال ہے کہ یا علی, آپ کیسے شب ہجرت سو گئے؟ آپ تو راتوں کے جاگنے کے عادی ہیں, پوری رات 1000 رکعت نماز پڑھتے ہیں, یتیموں اور بے کسوں کی رات کی تاریکی میں مدد کرتے ہیں, بارگاہ خداوندی میں مناجات کرتے ہیں. جو شخص راتوں کا جاگنے کا عادی ہو اس کو اگر پابند بنا دیا جائے کہ آج کی شب تم سو جاؤ, کیسے اس کو نیند آئے گی؟ تو عجب نہیں مولا جواب دیں کہ میری عبادت عادت کے تحت نہیں ہے, معرفت کے تحت ہے, جس کے خاطر جس کے کہنے سے میں روز عبادت کرتا تھا آج اسی کے کہنے سے اس کے بستر پہ سو گیا. صلوات بھیجیں محمد والے. اطمینان خوف کے وقت اگر ہے کہ عام لوگ بے چین ہیں, مضطرب ہیں, اور اس وقت اگر ایک نفس
بے چین نہ ہو, مضطرب نہ ہو. تو یہ واقعاً مثال ہے کہ وہ معمولی نفس نہیں ہے, غیر معمولی نفس ہے. عام لوگوں میں بے چینی ہے, لیکن وہ شخصیت وہ ہے کہ جو بالکل مطمئن ہے. بھئی اہل بیت اطہار جناب امیر, ان کا مقام اور منزلت بہت بلند ہے, انسان نہیں سمجھ سکتا ہے کہ کس منزل کے اوپر وہ ہیں. دیکھیے ایک بات کہتے ہیں آپ سے کہ ناقص کبھی کامل کی معرفت نہیں حاصل کر سکتا. مثال کے طور پہ بھئی ایک بچہ ہے 5 سال کا, اسے کیا پتا کہ ایک جوان کے کیا تقاضے ہوتے ہیں اور کیا جذبات ہوتے ہیں, کیونکہ وہ جوان کے مقابلے میں ناقص ہے. ہاں ایک جوان بتا سکتا ہے کہ جوانی کے کیا احساسات ہوتے ہیں اور کیا تقاضے ہوتے ہیں. ایک بوڑھا بتا سکتا ہے کہ جوانی جو ہے وہ کیا اہمیت کی حامل ہوتی ہے. تو وجود کے اعتبار سے جو ناقص ہے وہ کامل کی کما حقہ معرفت نہیں پیدا کر سکتا, نہیں بتا سکتا کہ وہ فضائل اور مناقب میں کس درجے کے اوپر فائز ہے. وہ ذاتی کہ جن کو اللہ نے ہمارے لیے نمونہ عمل بنایا ہے, یہ اطمینان نظر اگر آ رہا ہے تو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ کیسا اطمینان ان کے اندر پایا جاتا ہے. در اہل بیت سے جو لوگ وابستہ ہیں اور تعلیمات اہل بیت پر پوری طرح سے جن لوگوں نے عمل کیا اور پھر اس دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیا. اب آپ سوچیں کہ ایک ایسا ملک جس کا ایک ہی وقت میں پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر قتل کر دیا جائے, عام لوگ پریشان ہیں کہ اب کیا ہوگا. اس طرح سے ایک ہی وقت کے اندر ایک ہی کمرے کے اندر دونوں کو شہید کر دیا گیا ہے. ملک سخت حالات سے دو چار ہو رہا ہے. کون ہے کہ جو رہبر انقلاب امام خمینی سے یہ بات جا کے نقل کرے, لیکن ان کو پہلے ہی چیز خبر ہو گئی. تو عام قوم پریشان ہے, مضطرب ہے کہ یہ ایسے سخت حالات میں ہم کیسے مقابلہ کریں گے. تو اب قوم کو دلاسا اور تسلی کیسے دی جا رہی ہے کہ اگر رجائی و بہنر نیستن مگر خدا ہست. اگر رجائی و بہنر نہ رہے تو کیا ہوا, لیکن خدا تو ہے. جس نے ان کو پیدا کیا تھا وہ ان کی جگہ کے اوپر کوئی ایسی شخصیت کو لائے گا کہ جو اس ملک کو چلا سکے. تو خود نفس کے اندر اطمینان پایا جا رہا ہے. یہ وہ افراد ہیں کہ جو اہل بیت اطہار کے در سے وابستہ ہیں, ہمیشہ بارگاہ اہل بیت میں متواضع رہے. عام افراد تھوڑی سی عزت ان کو ملتی ہے, تھوڑا سا مقام مل جائے تو جناب مزاج نہیں ملتا ہے. یہ وہ شخصیت ہے کہ جو ایک عظیم منصب کے اوپر فائز تھی, لیکن طریقہ کار یہ تھا کہ اگر دشمن آ گئے ہیں, ایسی شخصیتیں آئی ہیں کہ جن کا اسلام سے کوئی ربط نہیں ہے, تو اس طرح سے ان سے ملاقات کی کہ جس سے اسلام کی عزت اور وقار پہ کوئی حرف نہ آئے. اور جب کوئی ایک شہید کا بچہ آ گیا ہے 5 سالہ, تو پورے قد سے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوئے. یہ ہے سیرت اہل بیت کہ جو بہرحال اگر انسان اپنی زندگی میں اپناتا ہے تو بہرحال دنیا میں بھی اس کو کامیابی ملتی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ملتی ہے. لیکن اگر اہل بیت کے علاوہ کسی اور کو انسان آئیڈیل بنا لے, معاملہ یہ ہے کہ لوگ بظاہر کلمہ ولایت کو اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں کہ ہم ولایت امیر جناب امیر کو قبول کرتے ہیں, لیکن عملی طور کے اوپر نظر یہ آتا ہے کہ جناب امیر کو ان لوگوں نے اپنا آئیڈیل نہیں بنایا ہے, آئیڈیل کسی اور کو بنا لیا ہے. لہٰذا قدم قدم کے اوپر عمل کے اعتبار سے وہ چیزیں نظر آتی ہیں کہ جو ایک
حضرت علی کے پیروکار کے اندر یا امام حسین کے چاہنے والے کے اندر نہیں ہونا چاہیے. یہ ایام کہ جو اختصاص رکھتے ہیں حضرت سید الشہداء سے، جگہ جگہ کے اوپر مجالس کا انعقاد ہو رہا ہے. اتنی کثرت سے مجالس ہو رہی ہیں، اور بہرحال کبھی نہیں ہونا چاہیے اور ہونا چاہیے مجالس. لیکن سوال پھر یہی ہے کہ ان مجالس سے ہم کیا حاصل کر رہے ہیں؟ ہماری ذات کے اندر، ہماری معنویت میں ارتقاء پیدا ہو رہا ہے. بھئی معصوم نے ہم کو ایک معیار دیا، ایک میزان دیا ہے. جب کسی نے جا کے سوال کیا کہ مولا ہم کو کیسے پتہ چلے کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں قبول ہوئی، حضرت نے فرمایا کہ اگر صبح کی نماز پڑھو اور ظہر تک تم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو تو یہ سمجھ لینا کہ صبح کی نماز قبول ہو گئی. ظہر کی نماز پڑھو اور عصر تک کوئی غلطی نہ ہو، کوئی گناہ نہ ہو، تو اس کے معنی ظہر کی نماز قبول ہو گئی. یعنی ایک معیار یہ ہے کہ ایک عمل خیر اگر تم نے انجام دیا ہے، اس کے بعد دوسرے عمل خیر تک اگر کوئی درمیان میں گناہ نہیں سرزد ہوا ہے تو اس کے معنی گزشتہ عمل خیر قبول ہو گیا ہے. ایک مجلس میں شرکت کی، ایک مجلس میں بیٹھے، تو ایک مجلس سے دوسری مجلس تک اگر انسان کے نفس میں بلندی پیدا ہو رہی ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں اس کا یہ عمل قابل قبول ہے. جو ذات جناب امیر کے اندر اطمینان نظر آتا ہے کہ سخت سے سخت حالات میں اور سخت سے سخت مشکلات میں پریشان نہ ہونا، مطمئن رہنا. عام لوگ مضطرب ہیں لیکن ان کو تسلی دی جا رہی ہے، دلاسا دیا جا رہا ہے، خود مطمئن ہے. تو جو باپ میں خصوصیت تھی بیٹے کے اندر کما حق ہو ویسی ہی صفت پائی جاتی. یوں اگر دیکھا جائے تو جناب سید الشہداء کے اندر متعدد صفات جو ہیں وہ روز عاشور نمایاں ہوئی. ایک بزرگ عالم کا یہ فقرہ ہے کہ اگر روز عاشور دیکھا جائے کہ سید الشہداء کے اندر کون سی ایسی صفات ہے جو سب سے زیادہ نمایاں ہے. کہا متعدد صفات ہیں جو حسین کی ذات میں نظر آ رہی ہیں، اور یہ دکھ رہا ہے کہ ہر صفت چاہتی ہے کہ دوسری صفت پہ سبقت حاصل کرے. حسین کی شجاعت کو دیکھا جائے تو حسین کی شجاعت سب سے آگے نظر آ رہی ہے، لیکن جب حسین کے صبر اور حلم کو دیکھا جائے تو حسین کا صبر اور حلم شجاعت کے آگے نظر آ رہا ہے. حسین کے ذوق عبادت کو دیکھا جائے تو حسین کا ذوق عبادت ان سب سے آگے نظر آ رہا ہے. حسین کی استقامت کو دیکھا جائے تو حسین کی استقامت ان سب سے آگے نظر آ رہی ہے. حسین کی کرامت کو دیکھا جائے، عزت نفس اور کرامت نفس کا حسین نے کربلا کے میدان میں کیسے خیال رکھا ہے، تو وہ سب سے آگے دکھ رہی ہے. تو فضائل سبقت کرنا چاہتے ہیں، ایک صفت دوسری صفت کے اوپر غلبہ حاصل کرنا چاہتی ہے. پھر وہ فرماتے ہیں کہ ان تمام اوصاف پر جو ذات سید الشہداء کے اندر نظر آ رہے روز عاشور، ایک صفت ہے کہ جو غلبہ رکھتی ہے، وہ صفت ہے حسین کا اطمینان. کہ حسین کا اطمینان ان تمام اوصاف پہ غلبہ رکھتا ہے. جتنا جتنا عاشور کا دن گزرتا جاتا ہے حسین کا چہرہ اتنا مطمئن ہوتا جاتا ہے. اور یہ اطمینان ایسا ہے کہ اپنے تو اپنے، غیروں نے حسین کے اطمینان کا اعتراف کیا ہے، استقامت کا اعتراف کیا. 72 ہجری میں عبد الملک ابن مروان کی فوجوں نے جب موسیٰ ابن زبیر کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور انہیں نے اپنے لشکر کی ابتری دیکھی تو اس وقت اپنے لشکر کے ایک سپاہی عروہ کو بلایا کہ اے عروہ ذرا میرے نزدیک آنا، مجھ کو اس وقت تذکرہ حسین کی ضرورت ہے. ذرا مجھے میرے سامنے بیان کرو کہ جب فرزند فاطمہ ایک کثیر فوج کے درمیان گھرے ہوئے تھے تو کیسے انہیں نے انکار بیعت کیا تھا. عروہ نے مختصر الفاظ میں حضرت سید الشہداء کی شہادت کو بیان کیا. موسیٰ نے جب عروہ کی زبانی جناب سید الشہداء کی شہادت کو سنا تو جوش میں آ کے اپنے گھوڑے کو تازیانہ مارا اور کہا خدا کی قسم قیامت تک آنے والے ہر آزاد انسان کے لیے بنی ہاشم کی اس فرد نے ایک مثال قائم کر دی. وہ ذات ہے حسین.
کہ سخت حالات ہے، دشمنوں کی کثرت ہے، مصائب و آلام کا ہجوم ہے، لیکن حسین کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آ رہا۔ جتنا عاشور کا دن گزر رہا ہے چہرہ حسین کا کھلتا جا رہا ہے، اور جو اطمینان ذات سید الشہداء میں پایا جاتا ہے وہی اطمینان بعد از حسین کی بہن زینب نے پایا۔ بہرحال ہمارے بعض منابع کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں کہ جناب زینب اپنے بھائی حسین سے بے پناہ محبت کرتی، سن نہیں سکتی تھی کہ حسین شہید ہو جائیں، اور 9 محرم سے شب عاشور سے امام جو ہیں بہن کو اپنی آمادہ کر رہے ہیں جو مستقبل میں حالات پیش آنے والے ان کے لیے۔ کبھی کچھ شعر پڑھتے ہیں کہ جن کے اندر اپنی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں، یا دہرو افن لکے خلیلی، اے زمانے تف ہے تجھ پر کہ تو نے کسی کے ساتھ وفا نہیں کی، جس نے بھی تیری ہمراہی اختیار کی ہے تو نے اس کو داغ مفارقت دی۔ تلوار پہ سیکل کرتے جاتے ہیں اور اشعار پڑھ رہے ہیں۔ زینب نے ان اشعار کو سنا اور کہا کون یہ شعر پڑھ رہا ہے؟ ان اشعار میں تو وہ شخص اپنی موت کی خبر دے رہا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ حسین یہ شعر پڑھ رہے ہیں۔ آتی ہیں، آ کے بھائی کے چہرے کو دیکھا، غش کھا کے گر پڑا۔ لیکن حسین زینب کو کیسے تسلی دیں، کس طرح سے دلاسا دیں، ہوش میں لاتے ہیں تو تسلی دے رہے ہیں، کہتے ہیں بہن اپنے آپ کو سنبھالو، دیکھو ہمیں نانا نے رائے جو ہم سے افضل و برتر تھے، ہماری ماں فاطمہ نہ رہی جو ہم سے بہتر تھی، ہمارے بابا علی مرتضیٰ نہ رہے جو ہم سے افضل تھے، ہمارے بھیا حسن نہ رہے جو ہم سے بہتر تھے۔ اے بہن جیسے تم نے ان کے گزرنے پہ صبر کیا ویسے تم میرے بھی شہادت پہ صبر کیا۔ زینب جواب میں کہتی ہیں بھیا جب نانا دنیا سے رخصت ہوئے اس وقت اماں موجود تھی، بابا موجود تھے، دو بھائی موجود تھے۔ جب اماں رخصت ہوئیں اس وقت بابا تھے، دو بھائی موجود تھے، اور جب بابا گئے تو دو بھائی بازو سنبھالنے کے لیے موجود تھے۔ جب بھیا حسن گئے اس وقت آپ تھے، اب آپ جا رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے پنجتن کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ کہا بہن صبر کرنا، زینب کو حوصلہ دے رہے ہیں۔ 10ویں محرم کو جب رخصت کے لیے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ سیدانیوں نے اپنے حلقے میں لے لیا۔ حسرت و یاس کے ساتھ سیدانیوں کو دیکھا، کہا اب اپنے آپ کو مصائب و آلام کے لیے تیار کر لو، اب تم پر مصیبتیں نازل ہونی ہیں۔ بولا جس گھر میں صبح سے جنازے آ رہے ہیں آپ کے نزدیک وہ کوئی مصیبت نہیں ہے؟ کہا نہیں وہ مصیبت نہیں، اب جو مصیبتیں نازل ہونے والی ہیں وہ مصیبتیں۔ دیکھو اللہ تمہارا حامی ہے، تمہارا مددگار ہے، تم کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، اللہ تمہارا ان ظالموں سے انتقام لے گا۔ یہ مصیبت کے دن بڑے مختصر تھے۔ ہاں جب امام نے یہ گفتگو کی تو سیدانیاں گریہ کرنے لگی۔ تاریخ کہتے کہ امام نے اپنے امامے کو اتارا، ہاتھوں پہ امامہ رکھا کہ پروردگارہ تو ان بیویوں کو صبر عنایت فرما۔ جیسے ہی حسین یہ دعا کرتے بیویاں پرسکون ہو جاتی ہیں، لیکن حسین جب خیمے سے نکل رہے تھے تو واہ محمدہ واہ علیہ کی صدائیں بلند ہو رہی۔ عزیزان گرامی آج کی شب اختصاص رکھتی ہے شب چہلوں میں، بہرحال دل آمادہ ہے حسین کے اوپر گریہ کرنے کے لیے۔ چنانچہ شہادت جب واقع ہو گئی اور 11ویں محرم کو زینب اپنے بھائی کے جنازے کو دیکھتی، اس حالت میں جنازے کو دیکھا کہ سینے کی ہڈیاں پشت سے چسپا ہو چکی ہیں، ریزہ ریزہ ہو چکی ہیں۔ کہتی ہے انت اخی، کیا تو میرا بھائی؟ یہ فقرہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ 11ویں محرم کو زینب
بھائی کو جب اس حالت میں دیکھتی ہیں تو یہ کہا انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ انت ابن امی، ارے کیا تو میرا ماجایا ہے؟ اب زینب قید ہو کے کوفے جا رہی ہیں. کوفے میں وہاں پر خطبہ دیا، کبھی بازار میں خطبہ دیا، کبھی دربار میں خطبہ دیا، کبھی ابن زیاد کو للکارا، اور اس کے بعد کوفے کے مرحلے کو جب طے کر چکی تو شام کی جانب روانہ کیا جاتا ہے. وہاں کے اوپر مختلف مصائب اور آلام کا سامنا. چنانچہ شام کے اندر ایک عرصے تک رہنے کے بعد جب ملک کے حالات میں ایک انقلاب نظر آیا کہ وہ شخص کہ جس وقت سر حسین دربار میں داخل ہو رہا تھا تو فتح کے غرور میں، فتح کے نشے میں وہ یہ شعر پڑھ رہا تھا، نظر آ رہا تھا کہ کہاں ہیں میرے بدر کے کشتگان، آئیں وہ میرے بزرگ اور آ کے دیکھیں کہ میں نے محمد کی آل سے کیسا بدلہ لیا. لیکن جب ملک میں ہر طرف بغاوت نظر آ رہی ہے تو بہرحال وہی شخص یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ خدا لعنت کرے ابن مرجانہ پر کہ اس نے حسین کو قتل کرنے میں جلد بازی کا ثبوت دیا. اور اس کے بعد پھر امام زین العابدین کو بلایا، کہا اگر میرے سامنا آپ کے واپس کا ہو جاتا تو میں قطعاً ان کو قتل نہ کرتا، خدا لعنت کرے ابن مرجانہ. بہرحال میں اس بات کے اوپر آمادہ ہوں کہ آپ کے باپ کا خون بہا دے دوں اور آپ اب آزاد ہیں، چاہیں تو شام میں رکیں اور چاہیں تو آپ مدینے میں جائیں. امام نے فرمایا کہ اگر تو خون بہا دینا چاہتا ہے تو محشر میں میرے جد بزرگوار رسول خدا کو دینا. وہ جو مطالبہ کریں کہ حسین کا کیا خون بہا ہے، اس مطالبے کے مطابق تو رسول کو حسین کا خون بہا پرداخت کرنا. اور جو تو نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کو آزاد کر دیا، بہرحال میں اپنی پھوپھی سے مشورہ کرتا ہوں اور پوچھتا ہوں کہ ان کی کیا رائے. چنانچہ امام زین العابدین جناب زینب کے پاس آئے. زینب بھتیجے کا انتظار کر رہی ہیں، مضطرب ہیں کیونکہ یہ حسین کی یادگار ہے. جب سے سید سجاد دربار میں گئے ہیں زینب بے چین ہے. لیکن جب آج بھتیجے کو آتے ہوئے دیکھا تو اس حالت میں دیکھا کہ گلے میں توخ نہیں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں نہیں ہیں، پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں. زین العابدین آتے اور آ کر بتاتے ہیں کہ پھوپھی اماں ہم کو یزید نے آزاد کر دیا ہے اور یہ حق اختیار دیا ہے کہ چاہیں تو ہم شام میں رکیں اور چاہے تو مدینے جائیں. آپ بتائیے آپ کی کیا رائے؟ کہا بیٹا یزید سے کہو کہ ایک گھر خالی کرا دے، ابھی ہم نے اپنے شہداء کا ماتم نہیں کیا، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے شہداء کا ماتم کیا. چنانچہ شام میں گھر کو خالی کرایا جاتا ہے. شام کے اندر جو قریش کی عورتیں رہتی تھیں انہیں نے سیاہ لباس پہنا اور اہل حرم کو تعزیت اور تسلیت دینے کے لیے وہ اس گھر میں آ رہی ہیں. جناب زینب نے اہتمام یہ کیا تھا کہ ہمارے تبرکات کو بھی واپس کیا جائے، ہمارے شہداء کے سروں کو بھی واپس کیا جائے. چنانچہ اب آپ سوچیں کہ آج ایک مجلس جب ایک معمولی سا ذاکر پڑھتا ہے تو مجلس کی کیا حالت ہوتی ہے. اس مجلس کا اندازہ لگائیے کہ جب صاحب مصیبت خود بیٹھا ہوا ہو اور جب سارے تبرکات آ رہے ہیں اور ایک ایک شہید کا سر آ رہا ہے. اگر شبیہ پیغمبر علی اکبر کا سر آیا تو عجب نہیں ام لیلہ نے کہا ہو کہ ارے میرا فرزند تو وہ تھا کہ جو ہو بہو رسول خدا کی تصویر تھا. اور اگر قاسم کا سر آیا تو عجب نہیں کہ ام فروا نے کہا ہو کہ میرا بچہ تو وہ تھا کہ جس کو دیکھ کر فوج دشمن کے سپاہی نے کہا تھا ایسا لگتا تھا کہ حسین کی جانب سے ایک چاند کا ٹکڑا نکل کے آ رہا ہے. ہاں جناب، یہ مجلس منعقد ہوتی ہے، اہل بیت کو اہل بیت گریہ کر رہے ہیں، لوگ تسلیت اور تعزیت پیش کر رہے ہیں. اب شام سے اہل بیت روانہ ہوتے ہیں. بشیر کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اس طرف سے چلو،
اس راستے سے چلنا کہ جو کربلا کی جانب جاتا ہے. کربلا ہوتے ہوئے ہمیں مدینے جانا ہے. چنانچہ کربلا جب یہ قافلہ پہنچتا ہے، ادھر سے رسول اللہ کے صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری پہلا زائر ہے جو امام حسین کے قبر کی زیارت کے لیے آیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جابر نے تو اپنے کو قبر سید الشہداء پہ گرا دیا اور گریہ کر رہے ہیں، اے میرے حبیب، اے میرے دوست، ارے میں آپ کو پکار رہا ہوں، آپ مجھے جواب نہیں دیتے. اے لخت جگر رسول اللہ، میں آپ کو آواز دے رہا ہوں، آپ جواب دیجئے. جابر گریہ کرتے کرتے آنکھ لگ جاتی ہے. خواب میں دیکھا کہ حسین آئے، کہہ رہے ہیں جابر دیکھو میری بہن آ رہی ہے، اے جابر میرا بیٹا آ رہا ہے، اٹھو ان کا استقبال کرو. ارے بس جیسے ہی جابر کی بیدار ہوتے، ہمراہ ان کے غلام تھا عطیہ، کہا کیا کوئی قافلہ شام کی جانب سے آ رہا ہے؟ عطیہ نے کہا ہاں ایک قافلہ شام کی جانب سے آ رہا ہے. کہا کہ مجھ کو اس قافلے کے نزدیک لے کے چلو. ہاں جابر کی امام زین العابدین سے ملاقات ہوتی ہے. اب ذرا سوچئے کہ جب 11ویں محرم کو زینب جب رخصت ہوئی تھی اور حسین کے لاشے کے نزدیک آئی تھی، جس حالت میں لاش کو دیکھا تھا تو یہ فقرہ اپنی زبان پہ جاری کیا تھا، انت اخی، کیا تو میرا بھائی ہے؟ اب آج زینب بھائی کی قبر پر آئی ہیں تو زبان حال میں یہ فقرہ کہہ رہی ہے، اے بھیا میں شام اور کوفے کو فتح کر کے آئی ہوں. اے بھیا اگر آپ ہوتے تو دیکھتے کہ میں نے کیسے دربار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، بازار میں کھڑے ہو کے خطبہ دیا، تو عجب نہیں آپ کی زبان پہ یہ فقرہ آتا، انت اختی، ارے کیا تو میری بہن ہے؟ کیا تو وہی ہے کہ جس کی ماں کا جنازہ پردہ شب میں اٹھا؟ ارے کیا تو وہی ہے کہ جس کے سر کو کبھی آفتاب نے نہیں دیکھا؟ وہ اس طرح سے بے کجاوا اونٹوں پر ارے دیار بدیار پھرائی جا رہی ہے. ایک منادی ندا دے رہا ہے، اے تماشائیوں آؤ آؤ آ کر تماشا دیکھو. ارے یہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ نبی کی نواز. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون. الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا. پروردگارہ اس مختصر سی مجلس کو قبولیت کا درجہ عنایت فرما. خدایا جہاں جہاں مومنین آباد ہیں سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پروردگارہ جو لوگ تیرے دین کی سربلندی کے لیے اخلاص کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، پروردگارہ ان مجاہدین کو ان کی کوششوں میں کامیاب اور کامران فرما. وہ دشمنان اسلام جو قابل ہدایت نہیں ہیں، خدایا تو ان کو نیست و نابود فرما. پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگوں فرما. ہمارے مراجع اعظام کو اپنی پناہ خاص میں محفوظ فرما. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم کو ان کے آوان و انصار و مددگار میں شمار فرما. ان کے ظہور کو ہمارے لیے باعث عافیت قرار دے. ایک اعلان سماعت فرما لیں. یہ قدیم یادگاری سالانہ مجلس ہے. 21 صفر بوقت 7:30 بجے شب اور بمقام تنظیم المکاتب ہال گولہ گنج میں منعقد ہوگی. جناب بانی جو تھے اس مجلس کے نواب قیصر علی خان صاحب، ان کی مرحوم کے ورثاء کی جانب سے اس مجلس کا انعقاد کیا گیا ہے. اب تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اس مجلس میں شرکت کریں. اس مجلس کو آفتاب شریعت مولانا کلب جواز صاحب قبلہ خطاب فرمائیں. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم حبیب اکبر صاحب اور جو اس خاندان کی دیگر جتنے بھی مرحومین ہیں ان سب کی روح کو ایصال فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
Hussein,